آج ہم گفتگو کریں گے ملاقات اور سلام کے حوالہ سے کہ جب دو مسلمان بھائی آپس میں ملتے ہیں تو اس حوالہ سے ہمارا جو خوبصورت مذہب ہے اسلام، جس میں سراسر امن، محبت، پیار، رواداری اور اخوت ہے، ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے۔ تو آئیے اس حوالہ سے نبی پاک صاحب الاولاق جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی احادیث طیبات سے رہنمائی لیتے ہیں۔ بخاری اور مسلم شریف کی متفق کرے حدیث پاک ہے، ام المومن حضرت عائشہ الصدیقہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں، ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو مجھے سلام کہا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تمہیں سلام کہہ رہے ہیں۔ تو آپ فرماتی ہیں بدلے میں نے بھی سلام کا جواب دے دیا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما آپ سے مروی حدیث پاک ہے اور بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث پاک ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ای الاسلام خیر، اسلام میں بہتر عمل کیا ہے، اسلام میں خوبصورت عمل کیا ہے؟ تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا، تطعم الطعام وتقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف۔ فرمایا اسلام میں بہتر یہ ہے کہ تم دوسرے لوگوں کو کھانا کھلاؤ اور سلام دو، اس کو بھی سلام دو جسے تم جانتے ہو اور اس کو بھی سلام دو جسے تم نہیں جانتے۔ اب ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ سلام کے آداب میں سے کیا ہے کہ ایک اگر لوگ آپس میں ملتے ہیں تو کون کس کو سلام کرے۔ اس حوالہ سے بڑی خوبصورت ہماری رہنمائی ہوتی ہے حدیث پاک سے، جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث پاک ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یسلم الراکب علی الماشی والماشی علی القاعد والقلیل علی الکثیر۔ فرمایا کہ جو سوار ہے وہ چلنے والے کو سلام کرے اور جو چلنے والا ہے وہ بیٹھنے والے کو سلام کرے اور جو کم ہے وہ زیادہ لوگوں کو سلام کرے۔ وفی روایت والصغیر علی الکبیر، جو چھوٹا ہے وہ بڑے کو سلام کرے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی حدیث پاک، اور یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے اور ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، امام ترمذی نے ترمذی شریف میں نقل کر کے فرمایا، ھذا حدیث صحیح حسن صحیح۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تدخلون الجنۃ حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا۔ فرمایا تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تم مومن نہ ہو جاؤ، اور تم مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تم آپس میں محبت نہ کرنے لگو۔ پھر فرمانے لگے، اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم، کیا میں تمہاری رہنمائی کروں ایسی چیز کے بارے میں، ایسے عمل کے بارے میں کہ جس پر تم عمل کر لو تو آپس میں محبت کرنے لگو۔ پھر فرمایا، افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام پھیلاؤ۔ تو یہ جو احادیث ہم نے اب پڑھی ہیں، اس سے جو نکات سامنے آتے ہیں وہ یہ کہ جب دو مسلمان آپس میں بھائی وہ ملاقات کر رہے ہوں، ملیں، تو پہلے کا حق بنتا ہے کہ وہ دوسرے کو سلام کہے اور دوسرے کا حق بنتا ہے کہ وہ سلام کا جواب دے۔ اس طرح اسلام میں ایک بہت بڑی نیکی دوسرے لوگوں کو کھانا کھلانا اور سلام کا جواب دینا بھی ہے۔ اور جو چل رہا ہو اسے چاہیے کہ وہ پیدل جو سوار ہو کے جا رہا ہو اسے چاہیے کہ پیدل چلنے والے کو سلام کرے، اور جو پیدل چلنے والا ہے اسے چاہیے کہ بیٹھنے والے کو سلام کرے۔ اسی طرح جو کم ہے انہیں چاہیے کہ زیادہ لوگوں کو سلام کرے، اور جو چھوٹا ہے وہ بڑے کو سلام کرے۔ اور جو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتے جب تک مومن نہ ہو جاؤ، اور تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کر لو۔ اور محبت کا دار و مدار کس پر ہے؟ سلام پر۔ یعنی ہم سلام جتنا زیادہ لیں گے اتنی ہمارے دلوں میں محبت بڑھے گی، اور جتنی محبت بڑھے گی اتنا ایمان کامل ہوگا۔